بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا تو سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی نے معلوم نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں تھام لی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر کلابازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑوں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا تھا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے اور 4 گھڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح کے 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھڑ سواروں اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد نیزہ بازی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے ایسے ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں اسی فوج سے ہی صلیبیوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر ناجی سے کمان لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبکدوش نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سدھار کر رائے حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاق اور مہارت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کے اس بات سے ہی مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی میں تو یہ فوج جنگی معیار پر پورا اترتی تھی، مگر جب کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیز اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانے اور ہزاروں مرغ کھانے کے لیے موجود تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سرائیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور غٹا غٹ شراب چڑھانے لگے اور معرکہ آرائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا، نہیں امیر مصر، یہ 2000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا کی رنگینی کا پورا مزہ اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین
الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے، یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں، تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑانے کے لیے میدان جنگ میں لے گئی تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ علی بن سفیان نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے جو فوج مصر کے مختلف حصوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں ضم کر لیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور کہا تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو، میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی صفت تھی کہ وہ دوسروں کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئیں، زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے، شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی، 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھیں، ہر ایک کا لباس باریک چگا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا، ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند تھیں، وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو پر تلسم پیدا کر دیا تھا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کھال تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کے بین کی دھن بجانے لگے، حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ٹوکری میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی، اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی، یوں لگنے لگا جیسے سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک سے نہیں ملتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو محصور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے کان میں کہا علی مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان کے پاس آ کر کہا امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پشاور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں ہے، اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیاں ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آ رہے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے
پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے کہا، کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جنہیں آپ جن لباسوں میں ملبوس کر کے لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ ناجی نے کھسیانہ ہو کر کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں۔ یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں سلطان کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ سلطان نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو؟ اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں امیر مصر، اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ سے شرف بازیابی بخشے گی۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کی رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوشامدی لہجے میں سلطان سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے صلاح الدین سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جیسے اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ شعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر کی خوشبو سے منور تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور سلطان سے درخواست کرنے لگا کہ اسے ذرا سی دیر کے لیے خیمے میں آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بھیج دو۔